عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اس نظم میں آج ہم پہلی نظم پڑھیں گے اور اس نظم کا عنوان ہے حمد اور شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھیں گے۔ خواجہ الطاف حسین حالی، جن کا پیدائش کا سال 1837 اور وفات کا سال 1914 یعنی 1837 میں یہ پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ شروع کرتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت ایک تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا شہر ہے، یہ ابھی ہندوستان میں ہے۔ پانی پت میں لڑی جانے والی جنگوں نے ہندوستان کے مستقبل کا کئی بار فیصلہ کیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ غیاث الدین بلبن یہ دلی کا سلطان تھا اور اس کا جو ایرا ہے، ٹائم آف پیریڈ ہے، وہ 1266 سے 1287 یعنی 1266 سے 1287 تک کا ہے۔ تو مولانا حالی کا خاندان ہرات یعنی افغانستان سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ ان کے والد خواجہ عزت بخش نے انتہائی عسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ عسرت مطلب غربت، تنگ دستی مطلب محتاجی۔ حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں سال 1.5 سال معروف عالم اور واعظ مولوی نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ 1856 میں حصار کلیکٹری میں ملازم ہو گئے، یعنی انتظامی ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پہ، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا۔ 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق رہے۔ مصاحب مطلب دوست، اتالیق مطلب استاد۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا، مطلب ٹائٹل ملا حکومت کی طرف سے۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیجیے۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے، یعنی جو اردو ادب کے بڑے شاعر ہیں، بڑے نثر نگار ہیں، بڑے کرٹک ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ ان میں شامل ہے۔ 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی۔ قدیم کہتے ہیں پرانی، اور روایتی مطلب ٹریڈیشنل، جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی، جیسے اردو میں غزل وغیرہ کا روایت ہے جس میں محبوب کا تذکرہ ہوتا تھا، اس کی یاد ہوتی تھی، غم ہوتا تھا، یہ سب چیزیں تھیں۔ مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا۔ انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا حالی کی اخلاقی و اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، یعنی انہوں نے روایتی شاعری چونکہ چھوڑ دی تھی، تو اب ان کی جو نئی شاعری تھی اس میں اخلاق کی بات کی جاتی تھی، اصلاح مطلب درستی کی بات کی جاتی، ملی مطلب قومی یعنی قوم بات کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے اردو جو ادب تھا، یعنی خاص طور پر جو شاعری تھی، اس نے اس کا رنگ بدل دیا ایک طرح سے۔ انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اس کو انڈر لائن کیجیے۔ جدید شاعری یعنی غزل سے ہٹ کے جو نئی اصناف متعارف ہوئی شاعری میں، نظم بالخصوص، تنقید نگاری اور سوانح نگاری۔ سوانح نگاری مطلب حالات زندگی لکھنا۔ اولیت کا درجہ، اولیت مطلب جو پہلے ہو، جو سب سے پہلے ہو۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جدید شاعری، تنقید نگاری اور سوانح نگاری کا آغاز اردو میں سب سے پہلے مولانا حالی نے کیا۔ مولانا نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑی۔ ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی، مسدس حالی، مد و جزر، یعنی مسدس حالی بنیادی طور پر مد جزر اسلام ان کی کتاب ہے، یہ اس کا دوسرا نام ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔